ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ دلی میں ویر بال دیوس کی تقریب منعقد، وزیر اعظم نریندر مودی نے کی شرکت۔ جموں کشمیر میں G20 میٹنگ کے انتظامات کے لیے اعلیٰ افسران پر مشتمل 16 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کئی ملکوں میں کووڈ معاملوں میں اضافے کے پیش نظر کل پورے ملک میں ہوگی ایک آزمائشی مشق، اور رامبن میں المناک سڑک حادثہ، 2 افراد جاں بحق۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں آج ویر بال دیوس کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب شری گرو گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کی شہادت کے دن کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ویر بال دیوس قوم کے لیے ایک نئی شروعات کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں سکھ مت کے گروؤں کی شہادت اور شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکھ گروؤں کی روایت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے لیے ایک تحریک پیدا کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں 300 بال کیرتنوں نے شبد کیرتن کیا، جس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ اس سلسلے میں شہریوں خصوصاً نوعمر بچوں کو گرو جی کے صاحبزادوں کی شجاعت کی کہانی کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے ملک بھر میں بات چیت اور شراکت داری پر مبنی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ سکولوں اور کالجوں میں مضمون نویسی اور کوئز مقابلوں کا بھی اہتمام ہوا۔ جموں میں بھی ویر بال دیوس کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے شری گرو گوبند سنگھ جی کے صاحبزادوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ ان کی شجاعت سے تحریک حاصل کریں اور سماجی اقدار کے استحکام میں اپنی صلاحیتوں میں بروئے کار لائیں۔ اس موقع پر شبد کیرتن کا بھی اہتمام ہوا۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے یونین ٹیریٹری میں آئندہ ہونے والی G20 میٹنگ کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق فائنانشل کمشنر داخلہ R.K. گوئل اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ پولیس اور سول انتظامیہ کے دیگر 15 اعلیٰ افسران کو اس کمیٹی کا ممبر نامزد کیا گیا ہے۔ G20 کے لیے بھارت کے شیرپا امیتابھ کانت نے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں منصوبہ سازی کے لیے ڈیٹا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت G20 کی صدارت کے دوران دنیا بھر میں ڈیٹا سسٹم کو جدید بنانے پر زور دے گا تاکہ منصوبہ بندی کے عمل کو شفاف اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، پہلے رکتے ہیں اس وقفے کے لیے۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار، دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ خبروں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ فوج میں بھرتی کے لیے مرکزی سرکار کی جانب سے شروع کی گئی اسکیم اگنی پتھ کے تحت جموں کشمیر سے منتخب ہوئے اگنی ویروں کے پہلے بیچ نے آج فوج میں شمولیت اختیار کی۔ منتخب ہوئے تقریباً 200 نوجوانوں کو پہلے ضروری تربیت فراہم کی جائے گی۔ ان نوجوانوں کو آج سری نگر کے آرمی ریکروٹنگ آفس سے 30 مختلف تربیتی مراکز کی جانب روانہ کیا گیا۔ ان اگنی ویروں کی تربیت کا عمل 1 جنوری 2023 سے شروع ہوگا۔ پولیس نے کپواڑہ میں ایک نوجوان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دھنی کرنا سے تعلق رکھنے والا محمد اعظم سرحد پار سے ہتھیاروں کی سمگلنگ کرتا ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے محمد اعظم کو گرفتار کیا اور پوچھ تاچھ کے دوران اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ مزید کارروائی کے بعد اس کے قبضے سے ایک پستول، 2 میگزین اور گولیوں کے 43 راؤنڈ برآمد کیے گئے۔ یہ ہتھیار اس نے اپنے گھر کے صحن میں زیر زمین چھپا رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی جاری ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے محکمہ صحت اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ساتھ ملک میں کووڈ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کئی ممالک نے کووڈ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک میٹنگ جاری تھی۔ اس سے قبل وزیر موصوف نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ اس سلسلے میں ایک میٹنگ کی تھی۔ انہوں نے سبھی ریاستوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔
کئی ملکوں میں کووڈ معاملوں میں جاری اضافے کے پیش نظر کل پورے ملک کے سبھی صحت مرکزوں پر آزمائش کے طور پر ایک مشق کا اہتمام ہو رہا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو لکھا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی غرض سے صحت عامہ کے مطلوبہ اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ اس آزمائشی مشق کے دوران صحت سہولیات کی دستیابی، بستروں کی گنجائش، ڈاکٹروں اور نرسوں اور نیم طبی عملے سمیت انسانی وسائل کی زیادہ سے زیادہ دستیابی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ گاندربل کے ڈپٹی کمشنر شام بیر نے آج ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک میٹنگ میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ضلع اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اس سلسلے میں انہیں تفصیلی جانکاری دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے تمام ہسپتالوں میں ضروری سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ طرز عمل پر عمل درآمد کے بارے میں جانکاری دی جانی چاہیے۔ جموں کے سانبہ علاقے میں آج روایتی صنعتوں کے قیام کے لیے مالی امداد سے متعلق ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ اور زرعی یونیورسٹی جموں کے وائس چانسلر ڈاکٹر جے پی شرما نے کی۔ اس پروگرام میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں اور خواہش مند صنعت کاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر ہنا نے کہا کہ کھادی بورڈ نے زرعی یونیورسٹی جموں کے ساتھ مل کر اس خطے میں ماحول دوست ایگرو انڈسٹریز کے قیام کے لیے ایک جامع لائحہ عمل اپنایا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ بورڈ کی اسکیموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں صنعت کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور نوجوان اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی جماعت کو ساتھ دیں۔ اننت ناگ کے بلبل نوگام علاقے میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے چند برسوں کے دوران سرکار کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی اے پی جموں کشمیر میں قائم امن اور ترقی کے لیے کام کرے گی۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے الزام عائد کیا ہے کہ وادی کے لوگ بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی سے سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سری نگر میں آج پارٹی کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور انتظامیہ کو عوامی مسائل پر کوئی نظر نہیں ہے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کے مشکلات حل کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج بارہمولہ ضلع کے سوپور میں محکمے کے افسروں کی ایک میٹنگ طلب کرکے مرکزی سرکار کی اسکیموں، فلیگ شپ پروگراموں اور کیپیکس بجٹ کے تحت طبی اور مالی حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ ناظم زراعت نے کہا کہ جو حکومت نے زراعت اور اس سے منسلک دیگر شعبوں کی پائیدار ترقی کے لیے 29 پروجیکٹوں کی عمل آوری کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے افسروں سے تلقین کی کہ وہ کسانوں اور کاشتکاری سے جڑے دیگر افراد کو مختلف اسکیموں کے بارے میں مکمل جانکاری دیں۔ انہوں نے زراعت کی ترقی کے لیے مخصوص رقومات کے منصفانہ استعمال پر بھی زور دیا۔ جشن چلے کلاں کے سلسلے میں آج ضلع پولیس لائنز بڑگام میں سی آر پی ایف کی 43ویں بٹالین کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کچھ سکولوں سے وابستہ بچوں کے علاوہ کئی سماجی کارکنوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ یہ تقریب منشیات کے مضر اثرات کے موضوع پر منعقد کی گئی تھی۔ تقریب کے دوران بچوں کے مابین گانا گانے اور مصوری کے مقابلے ہوئے۔ تقریب کے آخر میں اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات دیے گئے۔ اس دوران سی آر پی ایف 132 بٹالین کی جانب سے آج لال چوک سری نگر میں واقع اولڈ کورٹ کمپلیکس کے احاطے میں جشن چلے کلاں کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہریوں، نوجوانوں اور اسکولی بچوں کے علاوہ سماجی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں سی آر پی ایف کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران طالب علموں نے موسیقی، مصوری اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیا۔ بعد میں ان مقابلوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس دوران وزیر باغ سری نگر میں واقع سی آر پی ایف کی 117ویں بٹالین ہیڈ کوارٹر پر جشن چلے کلاں کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں کئی ہنرمند نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں اور ہنر کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کے منتظمین نے کہا کہ اس طرح نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ ادھر پلوامہ میں فوج کی 55 آر کے اہتمام سے آج یوگا کا ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف سکولوں اور کالجوں کے 400 سے زائد طالب علموں نے شرکت کی۔ صبح سویرے منعقد ہوئے اس پروگرام میں شرکاء کو یوگا کے مناسب طریقوں اور اس کے فوائد کے بارے میں جانکاری دی گئی۔
بانڈی پورہ کی ضلع انتظامیہ نے اس برس گریز روڈ کو سردیوں کے دوران بھی ٹریفک کے لیے کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کام میں ضلع انتظامیہ کو بارڈر روڈز آرگنائزیشن کا اشتراک حاصل رہے گا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے BRO کے کمانڈنگ آفیسر کرنل ابھیشیک نے کہا کہ بانڈی پورہ گریز روڈ کو کھلا رکھنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کے مختلف مقامات خصوصاً رازدان ٹاپ پر ضروری مشینری اور افرادی قوت تعینات کی جا رہی ہے۔ گریز کے باشندوں نے انتظامیہ کے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رام مندر کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے پولیس کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ سری نگر سے جموں جا رہا ایک ٹرک بیٹری چشمہ کے نزدیک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گرا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس فوج SDRF اور کوئک ریسپانس ٹیمز جائے واردات پر پہنچ گئیں اور بچاؤ کارروائی شروع کی، تاہم اس حادثے میں ٹرک میں سوار 2 افراد کی موت واقع ہوئی۔ مہلوکین کی ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ جسمانی طور خاص افراد کی ایک بڑی تعداد نے آج پریس کالونی سری نگر میں اپنی مانگوں کے حق میں مظاہرہ کیا۔ احتجاج کر رہے یہ افراد جموں کشمیر میں ڈس ایبلٹی ایکٹ کو نافذ کروانے کی مانگ کر رہے تھے۔ انہوں نے ماہانہ پینشن 1200 روپے سے بڑھا کر 4000 روپے کی بھی مانگ کی۔ مظاہرین نے کہا کہ انتظامیہ نے ان کے مطالبات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی 22 مانگوں کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ وادی کے ایک معروف صوفی شاعر غلام محمد المعروف مام کل کل سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر کئی سماجی اور ادبی حلقوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ان کی صوفی شاعری پر مبنی ایک مجموعہ سوز منصور کے نام سے پہلے ہی منظر عام پر آ چکا ہے۔ مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی 28 دسمبر بروز بدوار صبح 11 بجے ان کے آبائی قبرستان ڈل گیٹ میں انجام دی جائے گی۔ جل شکتی محکمہ کے ماسٹر پلان ڈویژن سری نگر سے ملی ایک اطلاع کے مطابق 27 اور 28 دسمبر کو سندھ ایکسٹینشن کنال میں جو مرمت کرنی مطلوب تھی اسے فی الحال ملتوی کیا گیا ہے۔ اس طرح سندھ ایکسٹینشن کنال سے جن علاقوں کو پانی فراہم ہوتا ہے ان علاقوں میں پانی کی سپلائی فی الحال بدستور جاری رہے گی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔